بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینہ چیر کر دل کو پاک کرنے کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل بھی پریشان نہ ہوئی اور ان انوارات، تجلیات اور ان خیرات اور برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت با سعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس بچے تک شیطان کی پہنچ ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت حلیمہ اپنے گھر واپس آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کی تھی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا ارادہ کیا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ایمن بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 1 مہینہ اپنے مائکے میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوہ میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئی۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ حضرت عبد المطلب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیے اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چاچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ الگ ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ مستدرک حاکم میں قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہیں جن کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے ساتھ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا شرط مسلم پر ہونا تسلیم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنوں کو بھی شیئر کریں۔